پاکستان سامعین، قومی نشریاتی رابطے کے خصوصی مذاکرہ سیریز قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد میں مذاکرہ سماعت فرمائیے۔ موضوع ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ۔ ماڈریٹر ہیں ریاض عاجز۔ شرکائے مذاکرہ ہیں عمیر خالد، آئی ٹی ایکسپرٹ، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ اجائل پاکستان، ڈاکٹر مظہر علی، سربراہ شعبہ آئی ٹی، بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کراچی۔ السلام علیکم سامعین، قومی نشریاتی رابطے کے خصوصی مذاکرے کے ساتھ میں ہوں ریاض عاجز۔ اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں ایسیان بی بی بلوچ اور معاونت کر رہی ہیں فرخ ناز۔ آج کے اس مذاکرے کا موضوع ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد عمیر خالد۔ آپ ایجائل پاکستان کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں، اور میرے آج کے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر مظہر علی، ہیڈ آف کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہیں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مظہر صاحب سے۔ مظہر صاحب فرمائیے کہ جو آج کل جس طریقے سے حکومت کی طرف سے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہیں یا اس سے مزید آگے جانا چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلے تو ریڈیو پاکستان کی مہربانی جس نے آج انوائٹ کیا اور اس امپورٹنٹ موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں شامل گفتگو کیا۔ دیکھیں، یہ دور ہے ڈیجیٹل دور، اسپیشلی 1992 سے جو اس دنیا میں چینجز آئی ہیں، اس دنیا کو گلوبلائزیشن میں انہوں نے تبدیل کیا ہے، تو اس میں جو باقی عنصرز ہیں ان عنصرز کے ساتھ ایک جو اہم عنصر ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، جس نے اس دنیا کو گلوبل ورلڈ بنایا ہے۔ اسی لیے اس دور کو ڈیجیٹل دور بھی کہہ رہے ہیں۔ تو 1998 کے بعد ایک تبدیلی شروع ہوئی گوگل کے آنے سے، پھر 2000 سے سوشل میڈیا کے جو ڈفرینٹ ٹولز آئے وہ 2005 تک، تو انہوں نے دنیا کو بہت تبدیل کر لیا۔ تو پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی ان میں اسی لیول پہ ہی کام کر رہا ہے۔ تو اس وقت جو موجودہ حکومت یا حکومت پاکستان کے جو اقدام ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے وہ ٹھیک ہیں، مگر ضرورت ہے کہ ان کو اور بھی بہتر کیا جائے، ان کو اور ایکسل کیا جائے، تاکہ ہم مکمل ایک ڈیجیٹل کنٹری بن جائیں۔ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل کنٹری ہو۔ اس وقت دنیا میں 5G ہے، پاکستان میں 5G کا افتتاح ہو چکا ہے، مگر ہمارے آپریٹرز جو ہیں، موبائل آپریٹرز ہیں یا باقی جو ہیں، اس وقت پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ 4G بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ضرورت ہے کہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فوکس کریں، کیونکہ گورنمنٹ کے جو اقدام ہیں وہ ہیں بہت اچھے ہیں، مگر ضرورت ہے مزید اس میں بہتری کی طرف ہمیں جانا چاہیے، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرف لائیں اور اس سے ہمارے معاشی مسئلے ختم ہو گئے۔ میں آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جس سے ہم ملک کو معاشی، سماجی اور سیاسی طور پہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے عمیر، آپ یہ بتائیے کہ اب تک جتنا اس شعبے میں کام ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہے؟ جیسے میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے اقدامات میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، آپ کی نظر میں کیا صورتحال ہے؟ ایک تصحیح کے ساتھ ایجائل پاکستان کا میں حصہ ہوں، ایجائل کراچی کا میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ رہا ہوں، جو کہ اس کا ایک چیپٹر ہے، لارجسٹ چیپٹر ہے۔ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گا۔ میرے خیال سے اس کے اندر پچھلے 10 سالوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے بہت زیادہ اس میں ایکسل کیا ہے، اس میں گرو کیا ہے۔ ہماری اچیومنٹس میں یہ رہا ہے کہ اس وقت اگر فری لانسرز کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو دنیا میں پاکستان چوتھا لارجسٹ فری لانس پرووائڈر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فری لانسرز کیا ہیں، یہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی اور آپ کے لیے ایک فورن ریونیو ارن کر کے دیتے ہیں۔ تو اس اسپیکٹ سے بہت ہم نے اچھی ترقی کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں اسٹارٹ اپس پاکستان میں آئے ہیں، جن میں سے کچھ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن کچھ نے بہت زیادہ گرو کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن میرے خیال سے اس وقت بھی اگر ہمیں دیکھا جائے تو انفراسٹرکچر کی میرے خیال سے ہمارے یہاں ایک شدید آپ کو فقدان نظر آتا ہے۔ اگر آپ ایک ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، خاص طور سے پوسٹ کووڈ کے دور میں یہ بہت عام ہو گیا تھا، اس میں آپ کو کے پاس ایک اچھا انٹرنیٹ ہونا شہری علاقوں میں تو چلیں پھر بھی اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو چھوٹے شہر ہیں یا پھر کچھ رورل علاقے ہیں یہاں پر آپ کے پاس یہ کافی زیادہ ہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور ایون شہری علاقوں کے اندر بھی جس لیول کا انٹرنیٹ آپ کو اس وقت دنیا میں جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے، جس
طرح کا اسموتھ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, جس لیول کی آپ کو براڈ بینڈ چاہیے ہوتا ہے, وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتا, اور دنیا آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کے پاس ہوگی. تو اس صورت میں کسی بھی ایک فری لانسر کے لیے, کسی ایک کمپنی کے لیے وہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس ایکسپیکٹیشنس میٹ کرنا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا میرے خیال سے اسکلس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ابھی ہم جو آف لائن بھی بات کر رہے تھے, گورنمنٹ کے لیول پہ میرے خیال سے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ, یا پھر اس کے اندر ایون آپ کچھ نان پروفٹ آرگنائزیشنس کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو کہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں. اسکلس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت آپ کسی بھی آئی ٹی کمپنی سے بات کریں, اس کو اچھے اسکل سیٹ کی بہت شدید ضرورت ہے. جو کچھ لوگ ہیں جو مارکیٹ میں روٹیٹ کر رہے ہیں, جو فرام ون کمپنی ٹو اندر کمپنی وہ ہاپ کرتے رہتے ہیں, وہ کمپنی کے اندر ایک انسٹیبلٹی لے کر آ رہے ہیں, صرف کیونکہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے کسی بھی ایک کمپنی کے ساتھ اسٹک کرنا, ان کے لانگ ٹرم گولز کو اچیو کرنا, وہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ایمپل سپلائی ہو اسکل سیٹ کی, تو میرے خیال سے آپ کو زیادہ آسانی ہوگی. آپ طرح کی آپ کے پاس مزید کمپنیز پیدا ہوں گی جو کہ ایک اچھے اسکل سیٹ, کیونکہ آپ کوئی آئی ٹی انڈسٹری کی خاص بات یہ ہے کہ کوئی را مٹیریل یوز نہیں کر رہی. اس کا را مٹیریل جو اس کے لوگ ہیں, جو ان کا برین ہے, جو ان کا اسکل سیٹ ہے, وہی اس کا را مٹیریل ہے. اور جتنا اچھا آپ کا اسکل سیٹ ہوگا, جتنا اچھا ان کے پاس آئیڈیاز ہوں گے, جتنی اچھی ان کی ایکسپرٹیز ہوگی, اتنی اچھا پروڈکٹ مارکیٹ میں دے سکیں گے. آپ بتائیے جناب ڈاکٹر مظہر صاحب کہ یہ جو اقدامات کی بات آپ کر رہے ہیں, بہتری کی بات آپ کر رہے ہیں کہ بہتری اس میں لانے کی ضرورت ہے. اب جیسے کہ گورنر صاحب نے گورنر ٹیسوری صاحب نے یہ پروگرام ایک شروع کیا جو اسٹوڈنٹس کو لے کے آ رہا ہے اس شعبے کے اندر, اور اس میں ڈیمانڈ بھی ہے انٹرنیشنلی. اسکلس کی جو بات کر رہے ہیں, تو اسکل کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ آپ ایک استاد ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کمی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں کہ ہم اس کو بہتر کر لیں تو اسکل بہتر ہو جائے گی؟ میری نظر میں اسٹوڈنٹس میں کوئی کمی نہیں ہے, ہم ان کو فیسلٹیز کیا دے رہے ہیں. اب جیسے آپ نے گورنر صاحب کے پروگرام کا بتایا, یہ بہت اچھا پروگرام ہے. اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ 10,000 سے زیادہ بچے انہیں ٹیسٹ میں وہ اپیئر ہوئے. تو جو جتنے بھی ان کے پروڈکٹس ہیں ایز آئی ٹی اسپیشلسٹ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین پروگرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروگرام چل رہا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں, جو سندھ گورنمنٹ کے انفارمیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ نے شروع کیا ہے, دیٹ از دا انڈسٹری اکیڈمیا برچنگ. وہ یہ کرا رہے ہیں کہ جتنے بھی سندھ میں یونیورسٹیز ہیں وہ اسکل بیسڈ کورس کرا رہے ہیں جو سلیبس میں موجود نہیں ہیں. ڈگری بہت ضروری ہے, آپ کو ڈفرینٹ جیسے پروموشنس ہیں, ڈیولپمنٹ ہیں, چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ڈگری 4 سال کی ہوتی ہے اس میں بہت نالج دی جاتی ہے. مگر یہاں میں ایک بات بھی واضح کروں کہ اسکلس کے بغیر ڈگری کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر ہم صرف اسکل کی بات کریں تو وہ جس کو ہم اسکل دے رہے ہیں وہ محدود ہو جاتا ہے کہ اسکل تک, اس کی ترقی آگے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس فنڈامنٹل نالج نہیں ہے, اس کے پاس سسٹم کی نالج نہیں ہے. تو اسکل اس کو محدود کریں گے ایک ہنر تک, ایک فن تک. مطلب کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایپ ڈیولپمنٹ کریں, وہ ایپ بہت اچھی ڈیولپمنٹ کرے گا, مگر جو اس کے باقی کام ہے وہ نہیں کر پائے گا تو وہ ڈیولپ نہیں ہوگا. تو اسکل سے یہ ہے کہ اور ڈگری اگر یہ دونوں میچ ہو جائیں, جس پہ ابھی گورنر ہاؤس میں بھی کام ہو رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, جو میں آپ کو بتا رہا تھا, دونوں بہترین پروگرام ہیں. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو گورنمنٹ کے پروگرام ہے. اس سے کیا ہوگا, بچوں کے پاس ڈگریز تو ہیں ہی ہیں, اب ان کو اسکل مل جائیں گے. جیسے ابھی ہمارے دوست نے بات کی کہ پاکستان فری لانسنگ میں 4th نمبر پہ, یہ فیکٹ ہے, پاکستان میں فری لانسنگ بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور اس سے فائدہ ان کو لوگوں کو تو ہو رہا ہے, بچوں کو تو ہو رہا ہے, گورنمنٹ کو بھی ہو رہا ہے, اس سے ان کو ٹیکسز مل رہے ہیں. کیونکہ یہی پروگرام جو ہے وہ صدارتی پروگرام تھا پہلے, اور اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ تھی, جو میرے خیال 3 سال سے چل بھی رہا ہے. میں اگلا سوال ان سے کر لوں. جناب آپ یہ فرمائیے کہ ہم اس وقت 2 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں, صرف 2 بلین پہ, یا 2.2 یا 2.3 ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ اتنا بڑا کمپٹیشن ہے, کیا آگے چل کے پاکستان اس قابل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے تھے آج سے کچھ سال پہلے کہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کا, کیونکہ دیکھیں آج پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے اس کے اندر آپ کسی بھی انڈسٹری کی بات کر لیں, وہاں پر اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ اس کا ریٹرن آنے میں آپ کو 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں, کہ اس کا پھر ایک اسکل سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مارجنل ہوتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے آپ 20% گروتھ ٹارگیٹ کر لیں, 30% کر لیں, یا میکسیمم آپ 50% گروتھ ٹارگیٹ کر لیں گے. یہاں پر ایکسپونینشیل گروتھ ہے, یہاں پر آپ اس کو $2 بلین سے $10 بلین, $20 بلین, $40 بلین تک بھی لے جا سکتے ہیں. اور آپ کو اس کا گورنمنٹ میں خلے ٹارگیٹ ایک سیٹ کیا ہے 2025 تک اس کو $10 بلین تک لے جانے کا.
جی یہ اس طرح کے ٹارگیٹس پہلے بھی سیٹ ہوتے رہے، لیکن آپ کو ود ان اے ایئر اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہو سکتا ہے، کیوں یہ اتنا زیادہ گروئنگ فیلڈ ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کے ٹارگیٹس بھی سیٹ کیے جاتے ہیں، لیکن جب ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، جب ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کی بات آتی ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اندر جو آئی ٹی انڈسٹری کی ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کا بہت زیادہ کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا. تو دوسری انڈسٹریز جو ہیں وہ شیئر میرے خیال سے ان کو مل جاتا ہے جہاں پر اتنا زیادہ پوٹینشیل اب ہمارے پاس ان فیوچر نہیں ہے. آلدو کہ ہسٹوریکلی ان انڈسٹریز نے لگے، اگر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کریں یا کچھ اور انڈسٹریز ہیں، انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ میرے خیال سے اس وقت سارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی اگر کوئی ہوپ ہے تو وہ آئی ٹی انڈسٹری ہے. اور دنیا بھر میں آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر اس وقت آئی ٹی کے اوپر اسپینڈنگ بڑھ رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اوور آل مارکیٹ انکریز ہو رہی ہے. اور پاکستان ان ٹرمز آف لیبر ایک چیپ مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر یو ایس سے کوئی کمپنی بیٹھ کے پاکستان میں کام کرواتی ہے تو ان کو بہت زیادہ چیپ پڑتا ہے. تو یہ ایک پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ ایک بڑے سمجھ لیں کہ ایک بہت برائٹ پراسپیکٹس ہیں ان کے لیے. تو اگر پاکستان اس شیئر میں سے اپنا جو ایک لارجر شیئر ہے وہ نہیں اچیو کر پاتا تو میرے خیال سے ہمارے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا یہ، کیونکہ اپرچونیٹیز کے اندر ہیوج ہے. اور پاکستان کو اس وقت کے اکنامک کرائسس سے نکالنے کا یہی ایک آپ کو راستہ نظر آتا ہے. وہ آئی ٹی کو اور اگر زرعی شعبے میں تھوڑا سا جو کام کرے حکومت وہ کرے تو اس طرح مل ملا کے ہو ایک بات ایڈ کروں گا کہ جو دوسرے شعبے ہیں جیسے زراعت ہے یا پھر ہیلتھ کیئر ہے، ڈیفینس ہے، اس تمام شعبے میں آئی ٹی جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گی. ہر شعبے میں تقریباً آ گئی. اچھا ڈاکٹر یہ بتائیے کہ اس وقت تقریباً ایک اندازے کے مطابق 3000 سے زیادہ کمپنیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں، جس میں سے میرے خیال ہے 200 سے 250 ایک ایسوسیشن بھی ہے ان کی اور اس کے ممبر ہیں. تو ان 3000 کمپنیوں کے جو مالکان ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا یہ شکوہ ہے کہ اس وقت جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں مارکیٹ میں، مثال کے طور پہ اس وقت 25000 اسٹوڈنٹس ہر سال اب آ رہے ہیں ڈگری لے کر مارکیٹ میں، لیکن اس میں سے 2500 ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام کے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کام کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی جو باقی ہیں وہ اتنے زیادہ اسکلڈ نہیں ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ ایگزیکٹلی یہ ٹرو ہے. دیکھیں آپ 25,000 سے کم میں اس وقت پاکستان میں ضرورت ہے 50,000 آئی ٹی پروفیشنلز کی. اگر 50,000 مل جاتے ہیں تو ہم یہ جو گورنمنٹ کا 2025 کا ٹارگیٹ ہے ہم یہ پہلے ہی پورا کر دیں گے. مگر جو مس فارچون یہ ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ان میں سے کوئی 10 یا پھر 20% بچے اسکلڈ ہوتے ہیں. اس کا ایک سبب ہے جو ہماری یونیورسٹیز میں تعلیم دی جاتی ہے وہ جسٹ ایسے ان کو جو کورسز ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. اب میں سب یونیورسٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سی یونیورسٹیز اتنی اچھی ہیں کہ ان کے 80-90% بچے فری لانسنگ اور ڈفرینٹ جاب میں ہیں. تو وہاں جو اسکلس ہیں وہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن بہت کم دی جاتی ہے. نمبر 2 جو انٹرپرینرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ بچوں کو نہیں دیا جاتا ہے. کہ اسلام میں بھی ہے کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہترین ہے. دس از دا انٹرپرینرشپ کہ آپ بچوں کو اگر فرسٹ سیمسٹر سے لے کے یہ مائنڈ سیٹ بنائیں کہ بیٹا آپ کو جاب کے لیے نہیں جانا ہے، آپ کو جاب جنریٹ کرنے، آپ کو خود کمانا ہے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو وہ انٹرپرینر بنیں گے. تو جب یہ مائنڈ سیٹ بنے گا تو وہ اسکلس حاصل کریں گے. تو بچے جو 25,000 ہیں، 25,000 تو نہیں اسے کم نکلتے ہیں، وہ سب کے سب پروفیشنل بن جائیں گے. یونیورسٹیز کو ابھی کمیٹیڈ اینڈ پروفیشنل بننا پڑے گا، اسپیشلی جو یہ کمپیوٹر اور آئی ٹی ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو پروڈکٹ بیسڈ ابھی ایجوکیشن دینی ہوگی. اچھا اس میں ٹھہر جائیے، میں ایک اہم سوال آپ سے کر لوں چونکہ آپ استاد ہیں. ہمارے یہاں ٹیچنگ کا معیار بھی وہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس شعبے میں خاص طور سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے؟ دیکھیں امپروومنٹ کو تو ہم کسی بھی اسٹیج پہ اگنور کر ہی نہیں سکتے. ایک استاد کے اسٹینڈرڈ کو کیسے امپروو کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں، دیکھیں میں نے وہی کہا کہ جو امپروومنٹ ہے اس کو کسی بھی شعبے میں وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ٹیچرس میں بھی امپروومنٹ ہونی چاہیے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ ٹیچرس وہ نہیں پڑھا رہے ہیں، وہ ٹیچرس کو ریسورسز بھی نہیں مل رہے ہیں. ایز اکیڈمیشین میں دیکھ رہا ہوں ٹیچرس کی ٹریننگز نہیں ہیں، وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ جس پہ ٹیچر ان کو جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہے اس کے مطابق تعلیم دے. مگر نو ڈاؤٹ اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. مگر ان لیس ریسورسز میں بھی آپ دیکھیں یہ جو آئی ٹی پروفیشنل آ رہے ہیں وہ ایسے تو نہیں آ رہے ہیں، ان کو ٹیچرس ہی ٹرینڈ کر رہے ہیں نا. اس پہ دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ ڈسکشنس ہونے چاہیے، فورم ہونے چاہیے، یونیورسٹی سے انڈسٹری کو کنیکٹ کیا جائے. یہاں جو مس فارچون میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ بہت بنیادی بات کر
کریں؟ ہر یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک جس کا کام ہے ڈیولپمنٹ جو ہماری ریسرچ ہے اس کو پروموٹ کرنا اور انڈسٹری سے کنیکٹ کرانا. اب پاکستان میں 200+ یونیورسٹیز ہیں جس میں 71 یونیورسٹی میں تو اور ایک ہیں, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی 5 to 6 یونیورسٹیز ہیں جہاں فنکشنل اورکس ہیں اور ایک جو کام کر رہی ہیں. تو جب انڈسٹری یونیورسٹی سے ہوگی تو انڈسٹری جتنے بھی ابھی وہ امپورٹ کر رہی ہے پروڈکٹ وہ یونیورسٹیز کو دے گی. جب یونیورسٹیز کو ملیں گے تو یونیورسٹیز کے پاس نو ڈاؤٹ فنڈ بھی آئیں گے, اور وہ فنڈ جب ہم بچوں پہ انویسٹ کریں گے تو وہ بچے کام کریں گے. اب بچوں کو پریکٹیکل کام کرنے کے لیے فائنل ایئر میں ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے جس کو فائنل ایئر پروجیکٹ FYP کہتے ہیں. اب اس پروجیکٹ میں بھی وہ اس یونیورسٹیز کے اساتذہ اینڈ ریسورسز پہ ہے کہ ان اساتذہ کی ٹریننگ کتنی ہے, ان کی موٹیویشن کتنی ہے, وہ بچوں سے کیا کام کرا رہے ہیں. اس میں اگر آپ سمپل ایک اپلیکیشن ڈیولپ کرائی تو وہ بچہ تو اس دور میں کام کا ہی نہیں رہا. اگر آپ ان سے کوئی پروڈکٹ نہیں بنواتے ہیں تو وہ بچہ کام کا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں, ہم 90% جو کام کا FYP ہوتا ہے وہ پروڈکٹ بیسڈ ہوتا ہے. اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, انٹرنیٹ آف تھنگس, بلاک چین, سائبر سیکیورٹی, ہم ان پہ کام کر رہے ہیں. اینڈ آپ کو خوشی ہوگی اس وقت ہمارے 90% بچے جاب میں پاکستان سے باہر ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز میں ہیں. مگر جو میجارٹی آف اسٹوڈنٹس ہیں وہ فری لانسنگ پہ ہیں, انہوں نے اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز اسٹیبلش کیے ہیں. لیاری جیسے علاقے میں ایک بچہ اگر $1,000 سے $2,000 منتھلی کما رہا ہے, آپ دیکھیں یہ یونیورسٹی کی پرفارمنس ہے نا, یہ ان اساتذہ کی محنت ہے. مگر یہ چیز باقی یونیورسٹیز کو بھی کرنی چاہیے, باقی انسٹیٹیوٹس کو بھی کرنا چاہیے. ریسورسز تو ہمارے پاس بھی نہیں ہیں. میگا ریسورسز میں آپ کی مینجمنٹ کا رول کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے کہ آپ ان میگا ریسورسز میں آپ اپنے بچوں سے اور اساتذہ سے کام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے عمر, آپ بتائیے کہ جو اساتذہ ہیں ان کی اسکل کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی نظر میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک اس کے اندر سب سے بڑا جو فیکٹر میرے خیال سے جو مس کر رہے ہیں, جو اساتذہ ہیں ان کی ٹریننگ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں ان کی کمٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں, ان کی ٹیچنگ میتھڈس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اکثر اساتذہ جو کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ سے وابستہ ہیں ان میں سے اکثریت کی جو انڈسٹری کی ایکسپرٹیز ہے, انڈسٹری کا ایکسپیرینس وہ مسنگ ہے. یعنی کہ وہ ایسے اس میں بہت سے اساتذہ ہیں جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے, انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا اور ڈائریکٹ وہ پچھلے 20 سال سے وہ پڑھا رہے ہیں. اچھا, اس میں 2 چیزیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ اگر آپ اپنے جرنلزم کے شعبے کی جیسے بات کریں تو جرنلزم میں پچھلے 20 سال میں تبدیلی یقیناً آئی ہوگی, لیکن IT کے اندر جتنی تیزی سے تبدیلی آتی ہے, نئے ٹولز, ٹیکنالوجیز, نئے پروسیسز آ جاتے ہیں, وہ میرے خیال سے باقی جگہوں پر وہ جو ایولیوشن ہے اس کی اسپیڈ یہ والی نہیں ہے. ایک تو بات یہ, تو گیپ بہت زیادہ آ جاتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے شعبوں میں بھی دیکھیں تو اگر آپ جا کے کہیں پر جرنلزم پڑھاتے ہیں کیونکہ آپ انڈسٹری سے وابستہ ہیں اس میں, اور اگر کوئی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے ڈائریکٹ جرنلزم وہ پڑھانا شروع ہو گیا تو اس میں فرق ہوگا. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر شعبے میں یہی معاملہ ہے. آپ سائنس کے شعبے لے لیجئے, بایولوجی لے لیجئے, آپ مائکرو بایولوجی, سارے معاملات میں, سارے شعبوں میں یہی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ پڑھانے لگتا ہے جو پڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے. تو اب میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیسے اس میں بہتری آپ کی نظر میں لائی جانی چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ جی, میرے خیال سے حکومت کا جو ہے نا, اس وقت اگر میں دیکھوں ایک پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جس میں میں ابھی ایز اے وزٹنگ فیکلٹی پڑھا رہا تھا, تو اس میں انفراسٹرکچر کے بہت بیسک ایشوز ہیں کہ وہاں پر آپ کے پاس اگر 60-70 لوگوں کی, 80 لوگوں کی ایون کلاسز میں نے اٹینڈ کی ہیں, اور وہاں پر آپ کے پاس مائک نہیں ہوتا, وہاں پر آپ کے پاس کبھی کبھی لائٹ بھی نہیں ہوتی, کبھی آپ کو ملٹی میڈیا نہیں مل رہا ہوتا, کبھی آپ کو انٹرنیٹ نہیں مل رہا ہوتا. اگر ہم چلے جائیں پھر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف, تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کے پاس یہ فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن وہاں پر کاسٹ آف ایجوکیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر سیگمنٹ یا ہر سوسائٹی کا ہر فرد جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو میرے خیال سے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, تھوڑی سی یونیورسٹیز کو فنڈنگ کی ضرورت ہے, ٹیچرس کو بھی بہتر اگر پے کیا جائے گا کہ ان کو اپنی گرومنگ کا بھی موقع ملے گا, اور پھر وہ لوگ بھی ٹیچنگ کی طرف آئیں گے. ٹیچرس کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ٹیچرس کو بالکل ٹریننگ کی ضرورت ہے, گرومنگ کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے بھی اگین آپ کو پھر فنڈس چاہیے, اس کے لیے آپ ان کا انڈسٹری کے ساتھ کولیبریشن. اچھی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ یونیورسٹیز نے اپنے پاس انڈسٹری اکیڈمیا کولیبریشن کے کچھ بورڈز بنائے, میں کچھ بورڈز کا پارٹ بھی ہوں ان میں, تو وہاں پر وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے اس گیپ کو برج کیا جائے کہ جو انڈسٹری میں ہو رہا ہے اور جس وقت اکیڈمکس میں پڑھا رہے ہیں. تو
اچھی بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہیں، اب ہمارے ٹیچرس کو بھی ٹرین کریں، تو اس اسپیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. لیکن میرے خیال سے مزید اس میں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ان کی کمپنسیشن بہتر ہوگی، وہ مزید اپنے آپ کو گروم کر سکیں گے، اور وہ لوگ ٹیچنگ میں آئیں گے جن کا انڈسٹری کا بھی ایکسپیرینس ہے. کیونکہ اس وقت اگر مجھے جیسے پڑھانے کا شوق ہے، میں انڈسٹری سے اگر میں اکیڈمیا کی طرف موو کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے فائنینشلی ہی فیزیبل نہیں ہے کہ میں چاہیے. جی آپ ڈاکٹر مظہر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ٹریننگز کی ہے، تو میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے جو گورنمنٹ لیول پہ یہ برجنگ پروگرام ہو رہے ہیں دیٹس اے فائن، بٹ ضرورت ہے کہ ہمیں ٹیچرس کے لیے بوٹ کیمپ لگانے چاہیے. گورنمنٹ جو ابھی یہ پروگرام جیسے گورنر ہاؤس نے شروع کیا ہے، سندھ گورنمنٹ نے بھی شروع کیا ہے، ٹیچرس کے لیے بوٹ کیمپ ہونے چاہیے. کیونکہ ایک ٹیچر ہے فارزم، اس نے MS بھی کی ہے، PhD بھی کی ہے، وہ اسکل اپنی لیول پہ امپروو کر رہا ہے. بٹ جو لیٹسٹ اسکلس ہیں جو IT کے لیے بہت ضروری ہیں، جو ہمیں کیونکہ ابھی ہم لوکل نہیں ہیں، ایک تو ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے. ہم ابھی بھی ہمارے بہت سے لوگ، بہت سے ادارے، بہت سے CEOs یہ سوچتے ہیں ہم لوکل ہیں. جب ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو ہم لوکل ہیں ہی نہیں، ہم گلوبل ہیں، ہماری کوئی باؤنڈری نہیں ہے. پھر ایک دنیا ایک ملک بن جاتا ہے، پوری دنیا ہماری ہے. ہم کسی بھی لائبریری کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی کنٹری کو ایکسیس کر سکتے ہیں. میں پاکستان میں بیٹھ کے انٹرنیشنل لیول پہ جاب کر سکتا ہوں. جیسے فری لانسنگ والے بیٹھے تو پاکستان میں، کوئی دیہات میں بیٹھا ہے، کوئی سٹی میں بیٹھا ہے، لاکھوں روپے وہ منتھلی کما رہے ہیں. تو یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. تو اسی وے میں ہمیں اپنے ٹیچرز کو، اساتذہ کو ٹرینڈ کرنا ہوگا، ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، ان کو اسکل دینے ہوں گے. اس کے لیے گورنمنٹ کو بوٹ کیمپس کا ارینج کرنا چاہیے، اور یہ وائس ٹرانسفرس کو بھی کرنا چاہیے. ان کو ایک بجٹ کا ہیڈ بنانا چاہیے جو ٹیچرز کو یہ ٹریننگ دیں. تو ایک یہ مجھے وہ بات واضح کرنی تھی کہ یہ بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات کی ہے، اور یہ ٹریننگ انٹرنیشنل سطح پہ بھی ہونی چاہیے. میری مراد یہ کہ اگر کسی کو باہر بھیج کے آپ نے ٹرین کرنا ہے اسٹوڈنٹ، یہ اساتذہ کو، تو آپ وہاں بھی یہ کیجئے، لیکن اس میں گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ایک پروگرام شروع کیا ہے کورسیرا کے ساتھ. وہ انٹرنیشنل کورسز یہاں کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کو مفت میں کرا رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو اس میں بگ سٹیز کے ٹیچرس اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو جا رہے ہیں، جو ہمارے چھوٹے شہروں میں یونیورسٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس وہاں نہیں جا رہے ہیں. اس میں جا رہے ہیں، کم جا رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ وہاں انٹرنیٹ کی پراپر فیسلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کو فرسٹ آف آل تو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو 5G ہے اس کو لانا چاہیے. دنیا میں 2030 میں 6G آ رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور 32 سے یہ جو دنیا ہے اتنی تبدیل ہو رہی ہے. ہمیں ویژن یہ 25 تک نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ویژن تو 2050 ہونا چاہیے. آپ دیکھیں 2000 میں چینج آئی، پھر 2010 میں آپ دیکھیں کتنی چینجز آ گئیں، AI آ گئی. 2020 کے بعد جو دنیا آپ کی آن لائن ہو گئی ہے، ویب 3 پہ آ گئی ہے. ابھی ہم ویب 2 سے نکل گئے ہیں، تو پورا ہم سوشل میڈیا سے نکل آئے ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آگے سفر کرنا چاہیے، اس کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. 2030 کا جو دور ہے وہ ایولیوشنری کمپیوٹنگ کا دور ہے. وہاں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ ہم اپنے لوگوں کو کتنا انیبل کر رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، ابھی ہم لوکل نہیں ہیں، گلوبل ہیں. ہمیں اسکلس ہیں، بٹ ہمیں وہ امبریلا، وہ بوٹ کیمپس، وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں. اینڈ اس میں یونیورسٹی کا بھی سیم رول ہے جیسے گورنمنٹ کا رول ہے. HEC اس میں کام کر رہی ہے. تو ہمارے جو اساتذہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، خود اس میں جسٹ ان کو انرول ہونا ہے. پیسے تو گورنمنٹ نے دے دیے نا، اب اسٹوڈنٹ اس کا فائدہ نہیں لیں گے تو یہ تو ہمیں لاس ہے. اگر ٹیچر فائدہ نہیں لیں گے یہ ہمیں لاس ہے. مطلب خود بھی سوچنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے پاس بھی ہونا چاہیے، ٹیچر کا خود بھی ہو، اگر میں ٹیچر کے اندر بھی ہونا چاہیے، اور اسٹوڈنٹ کو اپنے سیکھنے کی خواہش بھی ہونی چاہیے. تو اس وقت ہمارا وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. ہم NFT پہ اس وقت آپ بتائیں کون کام کر رہا ہے NFT پہ؟ اگر یہ چیزیں ہمارا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، اگر NFT یہاں ہر یونیورسٹی کو HEC باؤنڈ کرے کہ آپ NFT، کمپیوٹر سائنس اور IT ریلیٹڈ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو باؤنڈ کرے کہ آپ لیٹسٹ اسکل بیسڈ کورسز اپنے بورڈ آف اسٹڈی میں شامل کریں. یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے دیے اور ہم نے عام نہ صدق نہ کر کے اپنے یونیورسٹی میں شامل کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. HEC کے لیے 30% جو ان کا ہے، 30 to 40%، وہ ٹھیک ہے، کمپلسری کورسز ہیں، وہ آپ کریں. باقی جو یونیورسٹی الیکٹیوز ہیں، پروگرام الیکٹیوز ہیں، آپ ان میں تو اب یہ یونیورسٹی انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے کہ واٹ آر دا نیڈس آف دا گلوبل ورلڈ. وہ کورسز، وہ اسکل بیسڈ کورسز ڈیزائن کریں، وہ شامل کریں، اور ہم
دنیا کے ساتھ ساتھ چلیں. سامعین، ہم قومی نشریاتی رابطے کے خصوصی مذاکرے میں بات کر رہے تھے. ہمارا موضوع تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. سامعین، ابھی آپ قومی نشریاتی رابطے کا خصوصی مذاکرہ سماعت کر رہے تھے. ماڈریٹر ریاض عاجز، ریکارڈنگ انجینئر محمد نواز، معاونت فرخ ناز، پروڈیوسر ایسیان بی بی بلوچ، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.